أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے۔ ترجمہ کنزُ عرفان۔ اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ والشفع والوتر۔ اور جفت اور طاق کی۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے 4 اقوال درج ذیل ہیں۔ 1، جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس دن حج کے اہم افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد 9 تاریخ جس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ 2، جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے حدیث مبارک میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ 3، ہر چیز کے جفت اور طاق کی قسم ہے، گویا جملہ مخلوق الہی کی قسم ہے۔ 4، جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں، اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نماز یعنی مغرب ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ رات کے چلنے سے مراد ہے کہ گزرنے لگے۔ اس رات سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص مزدلفہ کی رات مراد ہے، جس میں بندگان خدا طاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس رات اور مقام مزدلفہ کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ نیز حدیث مبارک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور قبلے کی جانب منہ کر کے دعا، تکبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے میں مشغول رہے اور وقوف کیا، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔ بعض علماء کے بقول یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ آیت میں مذکور رات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو ثواب کی کثرت کے لیے مخصوص ہے، اور جس کے بارے میں خود قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عجائبات و اسرار پر مشتمل ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر،
तर्जमा कंजुल ईमान, क्यों उसमें अक्लमंद के लिए कसम नहीं, क्यों उसमें अक्लमंद के लिए कसम हुई। तर्जमा कंजुल इरफान, क्या उस कसम में अक्लमंद के लिए कसम है। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या इसमें अक्लमंद के लिए कसम है। गुज़िश्ता आयात में 5 कस्में इरशाद हुई और उनके बारे में फरमाया गया कि बेशक ये मज़कूरा बाला चीज़ें अक़ल वालों के नज़दीक ऐसी अजमत रखती हैं कि ख़बरों को उनके साथ मुअक्कद करना बहुत मुनासिब है। इन सारी कस्मों का जवाब यह है कि काफिर को ज़रूर अजाब दिया जाएगा। इस जवाब कसम पर अगली आयतें दलालत करती हैं। अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिआद इरमा ज़ातिल इमाद। तर्जमा कंजुल ईमान, क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया, वो इरम हद से ज्यादा तूल वाले। तर्जमा कंजुल इरफान, क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या कैसा किया, इरम के लोग सुतूनों जैसे कद वाले। अलम तरा, क्या तुमने न देखा। मुतअद्दिद कस्मों के बाद जवाब कसम ये था कि काफिरों को अजाब दिया जाएगा। काफिरों का आखिरत का अजाब तो कतई है, अलबत्ता बारहा दुनिया में उन्हें अजाब दिया गया। चुनांचे इसकी मिसालों के तौर पर यहाँ से मुतअद्दिद कौमों के अजाबात का तज़किरा किया गया है, जिससे असल मकसूद अहले मक्का और दीगर कुफ़ार को खौफ दिलाना है। चुनांचे फरमाया गया कि क्या तुमने कौम आद को नहीं देखा। कौम आद की 2 किस्में हैं, एक आद उला, 2 आद उखरा। यहाँ आद उला मुराद है जिनके कद बहुत दराज थे, उन्हें आद इरम भी कहते हैं। कुफार को समझाया गया कि आद उला जिनकी उम्र बहुत ज्यादा और कद बहुत तवील थे और वो खुद निहायत कवी और तावाना थे, उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। तो ये काफिर अपने आप को क्या समझते हैं और अज़ाब इलाही से क्यों बेखौफ हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, ताकि इसके जरिए आप सदक़ाए जारिया